اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسکالرز، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و فیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چند ایک باتیں بھی ابھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ آج ہم نے عربی گرامر کا انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع کرنا ہے۔ لیکچرر عربی کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور کوئی آسان بھی نہیں ہے۔ شہادت العالمیہ میں کئی کورس ایسے ہیں جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اور کوئی کورس ایسے ہیں جو ہمیں نہیں پڑھائے جاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے عرصے بعد شہادت العالمیہ کی ان بکس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، باقی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا کام ہے محنت کرنا، اور اپنی بھرپور محنت کرے اور ٹو دا پوائنٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محنت سے نوازے گا۔ ہماری جو زوم کلاسز ہوتی ہے نا، اس میں ہم ایک ایک چیز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور ہماری بھرپور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گروپ سے لوگ کامیاب ہو سکے۔ مگر یاد رکھیں کہ جب تک آپ لوگ کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس پہ مغز ماری نہیں کریں گے، ہمارے اکثر بھائی یہ سمجھتے ہیں یا بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ 4 دن 5 دن کلاس لینے کے بعد جو ہے وہ کام بس ٹھیک ہے ایزیلی ہو جائے گا، تو ایسے ممکن نہیں ہے، ایسے ممکن نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود پڑھنا ہوگا، آپ کو کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ تو جتنے بھی شہادت العالمیہ والے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹرائی کریں، آپ ایم اے عربی کا سلیبس آبجیکٹو طرز پہ پڑھیں، اور سبجیکٹو پڑھیں گے تو آپ کو انٹرویو میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے خالد ملک کی جو کتابیں ہیں، 2-3 کتابیں، ہم الحمدللہ آپ کو وہ شروع کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتابیں 2 کتابیں جو ہے نا، وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، اور اس پہ میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کے کم سے کم 10 صفحات روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس پہ لیکچر بنائیں گے، کچھ آپ کو ویسے حل کر کے دیں گے، مگر پھر بھی تو پڑھنا آپ نے ہے نا۔ جب تک آپ لوگ نہیں پڑھیں گے اور ایسے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام ہے ایک پٹری پہ لگا دینا اور ایک پٹری پہ چلانا اور اس پہ دوڑانا، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سیٹس فیمیل کی خاص طور پر بہت زیادہ ہے، میل کی بھی بہت زیادہ ہے، مگر اتنے لوگ نہیں ہیں، کمپٹیشن کم ہے۔ آپ میں سے اگر 3000 ہیں تو 1500 تو پڑھتے نہیں ہیں، اور 1000 نے تو بالکل توجہ نہیں کرنی، بقایا رہ گئے سارے۔ وہ 400-500 لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ، جب بھی ہو تو آپ 400-500 لوگوں میں سے تو نمایاں ہو سکتے ہیں نا، اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ آج جو سلیبس آپ کو میں شروع کروانے جا رہا ہوں نا عربی گرامر کا، یہاں پہ ہم نے تطبیق قواعد اللغۃ العربیہ پڑھ لیا، جس میں ہم نے انشاء والمحادثہ پڑھا، تاریخ آداب العربی پڑھی، شعراء ہم نے پڑھ لیے، اور ایک دو سبجیکٹ جو سارے پڑھا دیے۔ تو اس طرح سیرت ہم نے پڑھ لی ہے، تاریخ ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، بنو امیہ بنو عباس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اتنی ساری الحمدللہ چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ اب مزید چند ایک چیزیں، اور ساتھ میں الاختبار ہے، اور اختبار جو کتابیں 2 ڈاکٹر خالد ملک کی، وہ ہم نے کلیئر کرنی ہے، مگر اس کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپر آپ کا مارچ میں ہوگا، اور مارچ سے پہلے آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں۔ تھوڑا تھوڑا جنرل نالج کو بھی ٹچ ضرور دیں، کیونکہ اس میں سے بھی سوالات آئیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں نا اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ان کتابوں کو پڑھنے کا اور کورس آؤٹ لائن پڑھنے کا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لہٰذا میں مسلسل کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جو نوٹس ہم سینڈ کرتے ہیں نا، کوشش کریں جن کے پاس پرنٹر کی سہولت ہے وہ پرنٹ لے کے اس کو نکال کے اس کو پڑھے وہاں سے۔ ان کتابوں کو رٹ لیں، اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیں، یہ فائدہ دے گی آپ کو۔ ایم اے عربی کا سلیبس آپ کی نظروں سے گزرا ہوا ہو، کیونکہ وہاں پہ شہادت العالمیہ والے پھنس جاتے ہیں جب انہوں نے عربی کا سلیبس نہیں دیکھا ہوتا۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ابھی ہمارے افسوس کی بات تو یہ ہے، اگر ابھی ہمارے گروپ میں ایسے اسکالرز ہیں جن کو جو بنیادی گرامر ہے اس کے سوالات بھی نہیں آتے، تو یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے ہمیں کہ اب 15 نمبر کے سوالات آپ کو گرامر میں سے آنے ہیں، صرف نحو میں سے،
تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو بہت اچھا کرنا ہے. علوم اللسان ابھی اب آپ کا رہتا ہے. علوم اللسان پہ ہم انشاءاللہ آپ کے اچھے اچھے لیکچرز کروائیں گے اور بہت اچھا نالج اس کو دیں گے. ہر سبجیکٹ انشاءاللہ کور ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم عربی زبان و ادب تطبیق قواعد لغات العربیہ، یہ وہی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر اس کو آج آپ جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی حد تک چیزیں جو سمجھ آ جائیں گی. آج ابتدائی چیزیں ہیں، کل اس سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے ہے عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نحو اور ایک ہوتا ہے صرف. نحو جو ہے یہ ڈسکس کرتی ہے اعرابی حالت کو، اعرابی حالت کو نحو ڈسکس کرتی ہے. اور صیغوں کا جو علم ہے، صیغوں کا علم جو ہے وہ ہے صرف کا. اعرابی حالت زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ نحو ڈسکس کرے گی. اور صرف جو ہے صیغوں کا علم، ابواب کا علم، ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ سارے مجرد، رباعی، مزید، فی، یہ سارے خماسی، یہ سارے اسی میں ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے نا وہ نحو کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم حروف کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مخارج الحروف، آپ دیکھیں سب سے پہلے مخارج الحروف جو ہیں، ہر حرف کی آواز ہونٹوں سے سینے تک کسی نہ کسی مخصوص جگہ سے زبان، دانتوں اور مسوڑوں سے نکلتی ہے، اور اسے ہم مخرج کہتے ہیں. یہ آپ کو نا چونکہ لغت کے اندر یہ چیزیں آنے والی ہیں، آپ الاعتبار کا پہلا پورشن دیکھیں گا تو اس میں قرآن کے اندر سے یہ چیزیں بھی آپ کو آنے والی ہیں. مخارج الحروف. اب مخرج کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہو کہ جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، منہ سے لے کر سینے تک کسی نہ کسی کونے سے یہ نکلتے ہیں، اور جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں مخرج. ٹھیک ہے. اب ہے کچھ حروف ہے جو 8 طرح کے ہیں، 8 مخرج بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 8 طرح سے نکلتے ہیں، جیسا کہ الحروف الشفویہ. اب وہ حروف جو ہونٹ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں الحروف الشفوی. اب ہے با ہونٹوں کو ملانے سے، میم، دال، واو، واو. ٹھیک ہے. یہ جو حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے الشفویۃ الاسانیہ. الشفویۃ الاسانیہ، ہونٹوں اور دانتوں سے ادا ہونے والے حرف، ہونٹوں اور دانتوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہے وہ الشفویۃ الاسانیہ کہلاتے ہیں. اسنان کہتے ہیں، اسنان الداب کو کہتے ہیں، شفوۃ کہتے ہیں ہونٹ کو. ٹھیک ہے. اب جیسے فا، 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 ہونٹ اور دانت جب ملتے ہیں تو فا ادا ہوتی ہے. اس کے بعد الحروف اللفظیۃ اللسانیہ. لفظیۃ لسانیہ. اب میں مختصر یہ لکھتا جا رہا ہوں. یہ وہ حروف ہیں جو مسوڑوں، لفظیہ مسوڑوں کو کہتے ہیں، مسوڑوں اور زبان والے حروف، مسوڑوں اور زبان سے جو ادا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الحروف اللفظیۃ اللسانیہ. ٹھیک ہے. جیسا کہ تا، دال، را، زا، صاد، ضاد، طا، لام، نون. اب یہ سارے حروف جو ہیں یہ اگرچہ ہمارے تحفیظ کے لیے ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو تھوڑی بہت پتہ ہونی چاہیے. الحروف الاسرانیہ لسانیہ، لإزرا سیت لسانیہ، یعنی کہ وہ حروف جو داڑوں اور زبان سے، داڑوں اور زبان سے جو ادا ہوتے ہیں، داڑوں اور زبان سے جو ادا ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جو الحروف الازراسیۃ اللسانیہ. جیسے کہ ضاد، ضاد، صاد، ضاد. اس کے بعد آتا ہے الحروف الوسطیۃ، الحروف الوسطیۃ السقفیہ، سقیہ، درمیانی تالو سے، درمیانی تالو سے جو حروف نکلتے ہیں، جیسے کہ شین، ادھر سے درمیان والے تالو سے شین، یا، خو. ٹھیک ہے. یہ والے حروف ہیں. اس کے بعد آتا ہے الحروف الجزء
रख्वी मिन सख्फिल गम, इसको कहते हैं तालू के नरम हिस्से जो हरूफ निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो तालू के अल हरूफुल जज़्र रख्वी मिन सख्फिल गम, ये हरूफ है। जस्ट आपने इसको देखना है, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मगर फिर भी आपने जाहिर बात इस चीज को देखना है। कौफ ये वहां से निकलता है। उसके बाद हरूफुल हल्क, अभी हरूफुल हल्किया जो है ये आप सबको पता है, हलक से अदा होने वाले हरूफ हा, खा, ऐन, गैन, हा, हमजा, ये जो हरूफ हैं ये वो हरूफ है जो कि हल्क से अदा होते हैं। और उसके बाद हरूफुल असानियतुल लिसानिया, दांतों और जुबान से अदा होने वाले जो हर्फ है वो दाल, ता, दो, जो, ये वाले हरूफ है। ये आपने याद रखना है। ये मैं अभी आपको शेयर भी कर देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं मगर थोड़ा बहुत आपको इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए जी अल्फाबेट, हरूफ तहजी को कहते हैं अल्फाबेट। हर अरबी लफ्ज किसी ना किसी सही हरफ से शुरू होता है। हर अरबी लफ्ज सही अल्फाज से शुरू होता है। अच्छा, इन अल्फाज को हम जो कहते हैं ना अरबी ज़बान, ये हरूफ तहजी है। और कॉन्सोनेंट, इन हरूफ को क्या कहते हैं हम, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आप हम पढ़ते हैं हरूफ तहजी की, और इसके बाद होता है वॉवल्स, हरूफुल इल्ला, ये हरूफ तहजी, हरूफुल तहजी, ये हरूफुल इल्ला, इल्लत वाले हरूफ जिसको हम वॉवल्स पढ़ते हैं, हरूफुल इल्ला। बीमारी वाले हरूफ क्योंकि ये एक दूसरे से तब्दील हो जाता है, इसके लिए हम इसको बीमारी वाले हरफ कहते हैं। ऐसा कि इल्लत की दो किस्में हैं, एक इलालुन कसीरतुन है और एक इलालुन जो है तवीलतुन है, दो है, इलालुन कसीरतुन और इलालुन तवीलतुन। इसमें ना मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग होंगे जो इसको थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, अगरचे हम शहादत और आर्मिया वाले और अरबी वाले हैं, मगर बर्डन फील करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सारी आपको बताता जाऊंगा। इन चीज़ों से बेस बननी है आपकी। तो ये 4 दिन जो अरबी ग्रामर है ना, 4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएंगे कि आज हमें अरबी ग्रामर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आती है इंशाल्लाह। बाकी तो आप सारे मुझसे महान स्कॉलर्स हैं और अल्लाह ताला ने आपके इल्म अमल में इजाफा भी फरमाए, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं आपके सामने बिल्कुल भी, मैं तो कोशिश करता हूँ, बाकी मुमकिन है बल्कि मैं गलती भी कर जाता हूँ, इसमें गलती भी करता हूँ। तो आप में से कई भाई हमें मेरी गलती सुधार देते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। यही बात है, मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ, मगर ये कि थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ चीज़ों को, जैसा कि हमारे मदारस में एक होता है रूटीन निसाब मुताला करने की, तो वो करके आता हूँ कोशिश, इसलिए कि इतनी चीज़ें फिर मैं तैयार करता हूँ, फिर जाके आपके सामने यहाँ पे बयान करते हैं। तो अब देखें इलालुल कसीरतुन से मुराद है, इनसे मुराद हरकाते सलासा है, हरकाते सलासा। अब सलासा अरबी में अब आपको गिनती भी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से अरबी वाले हैं तो आपको तो गिनती आनी चाहिए, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को गिनती आती है। कभी मैं इंशाल्लाह ताला आपसे असेसमेंट भी करूंगा कि गिनती कितनी आती है आपको, ठीक है। जो सही की आवाज की तर्ज अदायगी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो हुरूफ जो सही आवाज की तर्ज अदायगी के लिए इस्तेमाल होते हैं और जुबान इनमें मुतहरक होती है, इसको हम कहते हैं इलालुल कसीरतुन, इलालुल कसीरतुन। अब इसकी 3 किस्में हैं, ठीक है। एक देखें, जबर, जेर और फतह और जम्मा, सुनी आ जाएगा जबर जेर और इसमें आ जाएगा पेश यहां पे, ठीक है। अब ये तरह देखना है, आपको पता है कि अगर ऐसे हो जबर, किसी के नीचे हो जेर, और इस चीज को हम पेश कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखते जाएं कि अरबी में जबर को हम कहते हैं फतह, ठीक है। अरबी में जेर को हम कहते हैं कसरा, ठीक है। अरबी में हम पेश को कहते हैं जम्मा, ठीक है। अब आगे इसकी और किस्म है, जब हम जबर, जिस लफ्ज पे जबर हो, जिस लफ्ज पे जबर हो उसको हम कहते हैं मफ्तूह, जिस लफ्ज पे जबर उसको हम क्या कहते हैं, ये चीज अक्सर लोगों को नहीं पता, और वो बस जम्मा, फतह, कसरा, जबर पे फर्क नहीं कर पाते। ये आपने याद रखना है। जबर उर्दू में है, जबर जेर पेशी उर्दू टर्म है।
عربی میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، اور جس لفظ پہ زبر ہو اس کو مفتوح، جس لفظ پہ زیر ہو اس کو مکسور، اور جس پر پیش ہو اس کو مضموم. ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، فتح، ضمہ، کسرہ کسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ساکن. ٹھیک ہے، یہ کچھ علامات ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ آپ کو پتہ بھی ہے. ساکن کسی پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن. جیسا کہ اس کی علامت یہ والی ہے. ٹھیک ہے، ساکن. اور ساکن کو جو کہا جاتا ہے جزم عربی میں. ٹھیک، اردو میں ساکن، عربی میں جزم. ٹھیک ہے، اور جب جس لفظ پہ جزم ہو اس کو ہم کہتے ہیں مجزوم. مجزوم. ٹھیک ہے، جیسا کہ مخدوم. ٹھیک ہے، جزم جس پہ ہو اس کو ہم مجزوم کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے سب کچھ یہ چیزیں؟ پلیز مجھے بتائیے گا. چلیں، سمجھ آ رہی نا؟ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ آگے آگے ہم چلتے جائیں گے تو مزید بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اب ہے علل طویلۃ، یعنی کہ بڑی جو علل ہیں، علتیں ہیں. اب اس میں ہے واو الف یا. علل طویلۃ، اس میں ہے واو الف یا. ٹھیک ہے، اب یہ حروف ہے دو جن کو دو حرفوں کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں. وہ حروف جن کو دو حرفوں کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں اور ان میں سانس کو نہیں روکا جاتا، اور ان میں سانس کو نہیں روکا جاتا. اس کی مثالیں جیسے دیکھ لیں، جو واو سے مثال جو دیکھیں آپ، اس سے نوح، روح. ٹھیک ہے، روح، نوح، نور. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں. علل طویلۃ، حرف علت کون سے؟ الف، تا، یا، نون. یہ ویسے بلایا جاتا ہے تو یہاں پہ واو الف یا. ٹھیک ہے، یہ طویل علتیں ہیں اور اس میں ان کا علت میں صغیرۃ آتا ہے. اب داخ الف سے دیکھیں، اس میں مثال ہے داخل. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے قابل، زاہد. ٹھیک ہے، یہ ہم علل طویلۃ کا. اس کے بعد آتا ہے یا سے. یا سے دیکھیں تو آپ اخی، ٹھیک ہے، باقی، ٹھیک ہے، رافی. یہ آپ کے جو ہے مثالیں ہیں، یہ علل طویلۃ ہے. اب جدید ماہرین کے مطابق جو ہے الفابیٹ عربی زبان میں 34 ہے، جن میں سے 28 صحیح حروف ہیں اور 3 چھوٹے حرف علت ہیں اور 3 لمبے حرف علت ہیں. یعنی کہ جدید جو ماہرین ہیں نا، ماہرین لغت، وہ کہتے ہیں کہ الفابیٹ کی عربی گرامر میں تعداد جو ہے وہ 34 ہے، مگر ابھی 28 والا قول زیادہ راجح ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 چھوٹے حروف علت ہیں اور 3 بڑے حرف علت ہیں. اب ہے حرف لین. لین جو کس کو کہتے ہیں؟ حرف لین. یہ آپ نے قراء حضرات نے تو اکثر پڑھے ہوئے ہیں، یہ چونکہ اس کے تجوید کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. جب واو اور یا ساکن سے پہلے حروف، یعنی کہ جب واو اور یا ساکن سے پہلے حرف پر یا حروف پر فتح ہو تو اس واو اور یا کی آواز نرم ہو جاتی ہے. جب واو اور یا ساکن سے پہلے جو حرف پر فتح ہو تو اس کی آواز جو ہے، واو اور یا جو ہے وہ آواز اس میں نرم ہو جاتی ہے. اس کو ہم لین کہتے ہیں. اور اس کے لیے ایسے حروف کو، واو اور یا کے حروف کو کیا ہم لین کہتے ہیں؟ جیسے قوم، قوم، یوم، قول، بیت. ٹھیک ہے، کبھی واو کے پہلے حرف پر فتح ہوگی. اب دیکھیں قوم پڑھا ہے نا ہم نے. ٹھیک ہے، قوم ہم نے پڑھا تو یہ ساکن حرف سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر. ساکن حرف پہ پہلے جو زبر آ رہی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو لین کریں، نرم پڑھیں. قوم، اس پہ بھی زبر ہے، یوم. اب بھائی تم دیکھیں یا سے پہلے، واو اور یا سے پہلے ساکن یعنی کہ واو اور یا سے پہلے جو ہے کیا آ جائے؟ فتح آ جائے. اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نرم پڑھتے ہیں. بیت،
قول یوم بیت. اب اس کے بعد آتا ہے حروف تنکیر اور حروف تعریف. حرف تعریف، حرف تنکیر. اب اس کو دیکھیں کہ بڑا حروف التعریف، اس کو عربی میں بولیں گے حروف التعریف جو ہوتا ہے اس کا وہی معنی ہے جو انگلش میں آپ پراپر ناؤن کا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جو خاص بولے جاتے ہیں. اب خاص حروف تنکیر وہ لفظ جو عام کے لیے بولا جاتا ہے. اب دیکھ رہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ عموماً جو علامت سمجھی گئی ہے، ایک تو علامت ہے علامات اسم، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکرہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ بیتن، ٹھیک ہے، بیتن گھر، مسلمن مسلمان. اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش. پہلی بات تو یہ علامت اسم ہے، اور چاہے اسم معرفہ ہو چاہے اسم نکرہ ہو، اسم تو اسم ہے، ناؤن ہے. تو اب اس نکرہ کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں کہ ان کے شروع میں، جیسا کہ انگلش میں ہوتا ہے بک کو دی بک بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی اس میں الف لام اگر آپ لگاتے ہیں، جیسے کہ بیت البیت، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف لام آ گیا تو الف لام لگانے سے یہ جو نکرہ تھا یہ معرفہ میں تبدیل ہو گیا. اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ الف لام آ جاتا ہے، جس جگہ پہ الف لام آ جاتا ہے اس پہ پھر تنوین نہیں آتی، ان پہ پھر تنوین نہیں آتی. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے البیتن، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ البیتو ہی کہیں گے. تو حروف التعریف اور حروف تنکیر جو ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے. علامت اسم کون کون سی ہیں؟ جس کے شروع میں الف لام آ جائے اور آخر پر تنوین آ جائے، یا وہ مضاف ہو یا مضاف لہ ہو، یا موصوف ہو یا موصوف صفت ہو. ٹھیک ہے، یہ علامت اسم ہیں، اور الف لام اور تنوین کبھی بھی اکٹھے نہیں آئیں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ادغام. حروف التعریف بھی پتہ چل گیا. سر کیا ساتھ سوال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کریں. جی سر، یہ تنوین یہ تو معرفہ پر بھی آتی ہے، جس طرح کہ خالدون زاہدون، پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ اس کی ابھی ہم آگے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ آگے آپ چلیں گے نا تو معرفہ کی بھی اقسام ہو جائیں گی. جیسا کہ اس میں علم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو خاص ہو گیا کسی کے لیے، جیسا کہ کچھ نام جو ہے پراپر ناؤن میں اب ہم کیٹیگری کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام، وہ ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب پراپر ناؤن ہم اس میں کہتے ہیں کہ جب جو خاص ہو جاتا ہے، جیسے کہ نام ہے کسی بھی بندے کا، تو اس پہ تو کوئی احتمال ہی نہیں ہے نا. خالدون ہے، حامدون ہے، زاہدون ہے، تو یہ تو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جب کسی معرفہ کو نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا اصول یہ ہے. باقی یہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، الخالدون آپ نہیں کہہ سکتے. خالدون تو کہہ رہے ہیں نا، معرفہ بول رہے ہیں، سنگولر بول رہے ہیں. اب الخالدون نہیں کہہ سکتے، الناصرون نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان دونوں کا خالدون پہ تو تنوین آ سکتی ہے، مگر عموماً میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تنوین اور الف لام یہ دونوں اسم کی علامتیں ضرور ہیں، مگر تنوین خاص طور پر جو سمجھی جاتی ہے یہ نکرہ کے لیے سمجھی جاتی ہے خاص طور پر، اور معرفہ کے لیے جو ہے وہ الف لام جب آ جاتا ہے وہ بن جاتا ہے. مگر اگر جو ہے خالدون ظاہر بات ہے، وہ تو اسم مسمى ہے، اس کا تو نام لیا جاتا ہے، یا تو اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر جب آپ الخالدون لگا دیتے اس پہ تو پھر ہمیں اس کو، وہ تو ہے ہی معرفہ، اس پہ تو الف لام ہم نے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو ہے ہی نام ہے. الف لام اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے جس جگہ پہ وہ نکرہ ہو، اور نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے جب ہم لگاتے ہیں تو پھر تنوین لے کے آتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بارک اللہ سر. جزاک اللہ. اس کے بعد ہے ادغام. چلیں، ادغام جو ہوتا ہے 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا، کیونکہ ہم مخرج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو منہ کے ایک حصے سے ادا ہوتے ہیں. ادغام میں ہم جو نا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس کی آواز نہیں آتی، بلکہ حرکت والے لفظ کی جو آواز ہوتی ہے، یہ آپ نے قراء کرام نے پڑھا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں من یقول، من یقول. اب جو دوسرا لفظ ہے وہ ساکن ہے، لہذا ساکن جو حرف ہوتا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ ساکن کے بعد جو حرف ہوتا ہے اس کی آواز ہم بولتے ہیں، اس کی آواز ہم بولتے ہیں، حرکت والے کی آواز ہوتی ہے. من یقول، اب یا کے اوپر زبر ہے اور یہ حرکت والا ہے، اس لیے من یقول من ربہم،
اب من ربہم نہیں کہتے ہم، من ربہم. اور قرآن کے اندر آتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن لَيْسَ، اصل میں تھا وَأَن لَيْسَ. ٹھیک ہے، تو یہ ادغام کی وجہ سے اور اس کو ملانے کی وجہ سے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، وہاں پہ نون کی آواز نہیں آتی. اور اس کے بعد حروف القمریہ والشمسیہ، یہ دیکھیں 28 حروف کو، یہ قمری حروف اور یہ شمسی حروف. قمری حروف جو ہیں ٹوٹل 28 ہے. اب 28 کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان وہ حروف جن کے پہلے حصے میں ہم الف لام لگاتے ہیں، الف لام لگانے میں بھی آتا ہے اور تلفظ میں بھی الف لام پڑھا جاتا ہے، لام الف پڑھا جاتا ہے. ان کی تعداد 14 ہے. حروف جو قمری ہیں، ٹھیک ہے، حروف القمریہ 14 ہیں، یعنی کہ وہ حروف جن کے شروع میں ہم الف لام لگاتے ہیں اور تلفظ میں بھی الف لام پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ الباء، الجیم، الحاء، النحاء، القمر. اب اس کی مثال ہے القمر، اکبر نہیں کہیں گے، الفجر، العرب، الخادم، الجحیم. اب یہ سارے جو نام ہیں ہم یہ اس میں الف لام پروناؤنس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس لیے جن میں الف لام پروناؤنس ہوگا وہ قمری اور یہ 14 ہے. اور باقی جن حروف میں الف لام آتا ہے لیکن لام کو مدغم کر دیا جاتا ہے، لام کو مدغم کر دیا جاتا ہے اور ان کی آواز ظاہر نہ ہو، تو ایسے حروف کو، یعنی کہ جن کے شروع میں الف لام آتا ہے مگر وہاں پہ لام کی آواز کو مدغم کر دیا جاتا ہے اور ان کی آواز ظاہر نہ ہو، تو ایسے شمس کو شمسیہ کہتے ہیں. اردو میں شمسی اس کو حروف کہتے ہیں، جیسے اتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ تا ہے، الشمس ہے، اتا. اب التانی ہم کہتے ہیں، الشمس ہم نہیں کہتے، الشمس کہتے ہیں. یعنی کہ شمسیہ میں جو لام ہے نا وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھنے میں آتا ہے، تلفظ میں نہیں آتا. الشمس، الصواب، الدال، الزال، الراء، الزا. اب ان سارے حروف میں جو ہے وہ لام پڑھا نہیں جا رہا، لکھنے میں آ رہا ہے. لہذا ایسے حروف جن میں لام پڑھا نہیں جاتا بلکہ لکھنے میں آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں وہ شمسی ہیں. اور ایسا لام جس میں پڑھنے میں اور لکھنے میں دونوں میں آتا ہے اس کو ہم قمری کہتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 14 جو حروف ہیں وہ قمری ہیں اور 14 جو ہے وہ شمسی ہیں. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. ابھی آپ کی کلاس وقت تھا اور بھی مگر سر آئے بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے ایک کلاس ہے لیکچر ہسٹری کی، چونکہ پیچھے لیکچر 3 چل رہے تھے اور ٹائم مسلسل آگے نکل رہا تھا، تو بڑی معذرت. آج آپ کے ابھی کلاس کے 15 منٹ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، تو میں یہ تقریباً 50 منٹ کی کلاس لینی تھی. تو انشاءاللہ تعالی اس کو نیکسٹ کل پہ ہم رکھ لیں گے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. کل کے لیے انشاءاللہ تعالی چونکہ ایک پہلے بھی لیکچر ہوا ہے تو کل کے لیے مزید ہم اس کو زیادہ کر لیں گے. اور ابھی سارے لیکچر ہسٹری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ سر ویٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کل ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں کیونکہ نا گرامر 4 دن آپ کے پورے گرامر ہیں اور انشاءاللہ 4 دنوں میں صرف و نحو جو ہے وہ آپ کی اچھی خاصی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر آپ گرامر کریں گے، پھر آپ عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو بڑی سہولت رہے گی. اللہ میرا اور آپ کا ہمیہ ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریشان نہیں ہونا، ڈٹ کے محنت کریں اور 4 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ضرور دیں اور کتابوں کو کھول کھول کے پڑھیں، ڈکشنریاں پڑھیں تاکہ آپ کو ان چیزوں سے کلیئر ہو. اور کتابیات لازمی دیکھتے جائیں، کتابیات. السلام علیکم.